بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی علیہ وسلم۔ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ سے پہلے لکڑہارے کی بیوی جنت میں کیوں جائے گی؟ یہ واقعہ سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور فرمایا، اے فاطمہ، اس مدینہ میں ایک لکڑہارے کی بیوی رہتی ہے۔ وہ ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ نے یہ سن کے عرض کی، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں جنت کی عورتوں کی سردار ہوں، پھر کوئی اور عورت مجھ سے پہلے کیسے جنت میں جا سکتی ہے؟ حضرت فاطمہ نے گزارش کی کہ مجھے اس عورت کا پتہ بتائیں تاکہ میں جا کے دیکھ سکوں کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تم آج گھر جاؤ، کچھ دنوں بعد میں تمہیں اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتا دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واپس گھر لوٹ گئیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت فاطمہ بیمار ہو گئیں، تو ایک تو بیماری کی وجہ سے اور دوسرا ان کے گھر 3 دن سے کوئی کھانے کے لیے چیز نہیں تھی۔ بھوک اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ بہت کمزور ہو گئیں۔ حضرت علی کے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا خرید کر لا سکتے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو ایک کپڑا دیا اور کہنے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے نکاح کے وقت میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کپڑا مجھے تحفے میں دیا تھا۔ یہ بہت برکت والا کپڑا ہے، میرا دل نہیں ہے کہ میں اسے بیچوں، لیکن ہمارے گھر میں 3 دن سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ کپڑا دے رہی ہوں کہ آپ اسے بازار میں بیچ کے کچھ کھانے کے لیے لے آئیں۔ حضرت علی بازار پہنچے اور کپڑا خریداروں کو دکھانے لگے، لیکن کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت علی بہت پریشان ہو گئے۔ حضرت علی نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور حضرت امام حسن اور حسین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں۔ اے میرے رب، اگر آج بھی یہ کپڑا بیچ کے کھانا نہ لے جا سکا تو آج بھی وہ بھوکے رہیں گے۔ یا اللہ، اس کپڑے کو خریدنے کے لیے کوئی خریدار بھیج۔ حضرت علی کی دعا کے بعد ایک خریدار آیا اور اس نے آ کے کپڑا خریدا۔ حضرت علی سے بولا کہ آپ یہ کپڑا بیچنے آئے ہو؟ حضرت علی نے کہا، ہاں، میں یہ کپڑا بیچنے آیا ہوں۔ خریدار نے کہا، میں اس کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا آپ راضی ہو؟ حضرت علی راضی ہو گئے۔ اس کے بعد خریدار نے حضرت علی کو 6 درہم دیے اور حضرت علی نے وہ کپڑا اس کو دے دیا۔ ادھر اللہ کے کچھ فرشتے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بہت صدقہ کرتے ہیں، لیکن دوسرے فرشتے نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بہت صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ اس وقت صدقہ کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے۔ فرشتوں کی بحث ختم کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ تم علی کے پاس جاؤ، اس کے پاس 6 درہم ہیں اور ان کو اس کی بہت ضرورت ہے، دیکھو وہ دیتا ہے کہ نہیں۔ اللہ کے حکم کے بعد ایک فرشتہ فقیر کے بیس میں حضرت علی کے پاس پہنچا اور اس وقت حضرت علی ان 6 درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے۔ فقیر حضرت علی کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے اللہ کے لیے کچھ پیسے دیں۔ حضرت علی نے وہ 6 درہم فقیر کو دے دیے۔ اس کے بعد حضرت علی بہت پریشان اور فکر مند ہوئے۔ رستے میں حضرت علی کو ایک گھوڑے والا ملا۔ اس نے حضرت علی کو کہا کہ آپ یہ گھوڑا خریدیں گے؟ حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں کیسے خریدوں؟ اس نے کہا کہ آپ ادھار گھوڑا لے لیں، جب پیسے ہوئے تو مجھے دے دیں۔ حضرت علی نے کہا کہ کتنے کا دو گے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو 100 درہم کا دوں گا۔ حضرت علی گھوڑے کو لے کر بازار گئے اور اس کو 160 درہم میں بیچ کر 100 درہم گھوڑے والے کو دیے اور باقی 60 درہم کا کھانا لے کر گھر آ گئے۔ حضرت علی نے 6 درہم اللہ کی راہ میں خرچ صدقہ کیا۔
اللہ نے 6 درہم کے بدلے 10 گنا بڑھا کر ان کو واپس کر دیا۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی، کیا تم اس سے ملنا چاہتی ہو؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا، جی بابا جان، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنگل میں رہتے ہیں، تم ادھر چلی جاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا ان کے گھر چلی گئیں۔ آپ نے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا کہ اے بی بی، میں تم سے ملنے آئی ہوں، میں نبی کی بیٹی ہوں۔ آپ نے آواز دی تو لکڑہارے کی بیوی نے اندر سے جواب دیا کہ اے نبی کی بیٹی، میں آپ سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہوں، لیکن میں نے اپنے شوہر سے آپ کے آنے کی اجازت نہیں لی، اس لیے آپ کل آنا۔ حضرت فاطمہ الزہرا واپس آ گئیں اور دوسرے دن وہ ان کے گھر گئیں تو ان کے ساتھ حضرت امام حسن بھی تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے پھر دروازے کے پاس سے آواز دی کہ اے لکڑہارے کی بیوی، میں حضرت فاطمہ تم سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے آواز دی تو لکڑہارے کی بیوی نے کہا کہ آپ اکیلی ہیں؟ حضرت فاطمہ نے کہا، نہیں، میرے ساتھ میرا بڑا بیٹا حضرت حسن ہے۔ تو لکڑہارے کی بیوی نے کہا کہ میں نے آپ کی تو اجازت کل لے لی تھی اپنے شوہر سے، لیکن آپ کے بیٹے کی نہیں لی، اس لیے آپ واپس چلی جائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا واپس آ گئیں اور تیسرے دن پھر گئیں تو آپ کے ساتھ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن دونوں تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے پھر دروازے کے پاس کھڑے ہو کے آواز دی تو حضرت فاطمہ الزہرا سے پھر اس نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا، میرے ساتھ میرے 2 بیٹے اور میں ہوں۔ لیکن اس نے لکڑہارے کی بیوی نے کہا کہ میں نے آپ کی اور آپ کے بڑے بیٹے کی اجازت لی تھی، آپ کے چھوٹے بیٹے کی اجازت نہیں لی، آپ کل آنا، میں اس کی بھی اجازت لے لوں۔ چوتھے دن جب وہ حضرت فاطمہ الزہرا اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے گئیں تو اس نے دروازہ کھول دیا اور آپ کو اندر آنے دیا۔ آپ جب اندر تشریف لے گئیں تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک پانی کا جگ، ایک لکڑی اور ایک رسی لے کر لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ ساری چیزیں کیوں پاس رکھی ہیں؟ لکڑہارے کی بیوی بولی کہ میں نے پانی اس لیے پاس رکھا ہے کہ اگر میرا شوہر تھکا ہارا گھر آئے تو وہ پانی اس کو ڈھونڈنا نہ پڑے اور وہ آرام سے پانی پی لے، اور رسی اور لکڑی اس لیے پاس رکھی ہے کہ اگر اس کو کوئی بات بری لگ جائے تو وہ مجھے رسی سے باندھ کر مار سکے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوئیں اور آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ مجھ سے پہلے کیوں جنت میں جائے گی؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے شوہر کی تابعداری کی وجہ سے اور وفاداری کی وجہ سے تم سے پہلے جنت میں جائے گی۔ آپ جس گھوڑے پر بیٹھیں گی اس کی واگ اس کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گی۔ بے شک، سبحان اللہ۔